پیچھے وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ سر آج آپ کے سارے اراکین شرکت کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے جو ایم این اے وہ تو شرکت کریں گے، لیکن یہ ایک بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل تو ریزولوشن پاس ہو گیا تھا اور ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے اور اسپیشل کمیٹی کا سرکولر بھی مجھے پاس آ گیا ہے جس میں مجھے بھی انکلوڈ کیا گیا ہے ایز اے ممبر، اور یہ اسپیشل کمیٹی بنی ہے تاکہ اسپیسیفکلی یہ ایم این ایز پارلیمنٹیرینس کے جو گریوینسز ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ میں آج یہی بات اسپیکر صاحب کے سامنے بھی اٹھاؤں گا اور میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ ایک اس اسپیشل کمیٹی کے پاس ہم دیں گے، کیونکہ ہمارا جو ایم این اے ہے فیصل آباد انہیں 97 سے سعد اللہ بلوچ، اس کو اٹھایا گیا ہے، وہ کل سے غائب ہے، اس کی وائف، اس کی بیوی اور اس کی خالہ کو بھی گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس پہ بہت افسوس ہے، جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائے، تناؤ کم ہو، یہ سختیاں کم ہوں، تو ایسے بیچ میں سے چیزیں آ جاتی ہے تو یہ تو نامناسب ہے۔ خیبر میں گورنر راج لگنے والا ہے۔ دیکھو گورنر راج کا سوچو بھی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، عوام کے خلاف اب نہیں جا سکتے، جو عوام کی آواز کے خلاف اٹھے گا آپ نے پہلے دیکھیں گے کہ اس سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بہتری کی طرف آنا ہے آپ نے لوگوں کی آواز کو سننا ہے، یہ جو ہے نا یہ ٹینشن کم کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں سب نے پارلیمنٹ کی توقیر پہ بات کی اور ایک ساتھ بات کی، کیا کہیں گے اس میں؟ یہ دیکھو اچھی بات ہے، پارلیمان کی توقیر ہو جاتی ہے تو اس میں ہم میں سے کسی ایک کی بھی عزت نہیں ہوگی، جب عزت کسی کی نہیں ہوگی، یہی میں نے کل کہا تھا کہ دو میں سے ایک مائنس کرے تو ایک بھی نہیں بچے گا، ہم سارے ایسے ہی ہے، حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ ہوتی ہے، یہ بہت لازم ہے، لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس کے کل ہمارے سعد اللہ بلوچ میں نے کہ فیملی کا اٹھانا یہ بہت افسوسناک ہے۔ خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اب بات نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں سے پہلے ہی بات نہیں کرتے، اب کس سے بات؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، سیاست میں ایک ویک از ٹو لانگ، دیکھتے ہیں آگے حالات کیسے ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں، حالات بہتری کی طرف جانا چاہیے اور تالیاں ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اگر آپ ایک طرف سے زیادتیاں کریں دوسری طرف سے آپ کو کرے کچھ کہے ایک اور کرے کچھ اور، تو اس سے تو حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ گنڈا پور کی رات کی جو تقریر ہے انہوں نے رات میں بھی وہی سخت زبان استعمال کی ہے۔ دیکھو سخت زبان اگر وہ سیاست دان ہے نا، ہماری سیاست میں تو یہ ایک بدقسمتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے الفاظ سخت ہوتے ہیں، اس سیاست میں سم ٹائم سخت الفاظ پولیٹیکل ٹینر میں استعمال کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دیکھو ہم کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم پارلیمان قانون آئین کے لیے کوشش کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں معافی نہیں مانگو جو میں نے تقریریں کی تھی۔ دیکھو اس نے جو آپ لوگوں کے لیے نہیں، دیکھو اس کی بیان پہ معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کہا ہے وہ اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، سیاست میں ایسے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ قدانے نہ رکھو کہ آپ معافی مانگو میں مانگوں، یہ ہماری یہ جو کلچر ہے اس میں سب چیزیں آگے ہوچی، سبسٹینشیل جو کام ہے اس کی طرف دیں۔ سر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، انتخابات کو میں سینٹ ہوں، آج الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اسلام آباد بھی انٹائٹل ہے کہ اس کی بھی الیکشن ہو۔ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اسلام آباد کے الیکشن نہ کراؤ، کیونکہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے الیکشن کرانا اس کا کام ہے، اسلام آباد کا نہیں لکھا ہوا آرٹیکل 140A میں کہ اسلام آباد کے الیکشن میں انہوں نے کرانا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس پہ جب چینجز ہو رہی تھی میں نے یہ اٹھ کے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اگر یہ قانون آپ پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں، آپ نئی حد بندیاں کرائیں گے تو اس سے آپ ڈیلے کریں گے، اور یہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے فلور آف دا ہاؤس پہ آیا تھا کہ اس سے الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا۔ سر اسلام آباد میں کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیا لگتا ہے اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ دوسرا کام کر رہی ہے اور اپنے جو ان کا کام ہے اصل وہ نہیں کر رہی؟ دیکھو وہ بھی کام ہے، لیکن جو سختیاں ہیں یہ بھی تو کرائمز ہی ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو روانڈا نہیں بنانا اور اس کو بنگلہ دیش کی صورتحال کی طرف نہیں لے کے جانا، اور جو باقی ممالک خراب ہوئے ہیں جو آپ ریکور نہیں کریں گے تو اپنے ذاتی اختلافات جو ہے نا وہ نفرتوں میں ہم مزید نہ سر یہ بتا دیں حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ 9 ستمبر جیسے واقعات دوبارہ نہ ہو اور پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات؟ یہ تو پارلیمنٹ کو خود کرنا پڑے گا، ایوان میں مل بیٹھ کے کریں گے۔ اب جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم یہ اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں جب کوئی معاملہ ڈیلے کرنا ہو تو کمیٹیاں بنا جاتی ہیں، نہیں، یہ اسپیشل کمیٹی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلدی کرے گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب ایک بات یہ کہ سیاستدان معافی مانگتے رہے ہر چیز پر، 3 مارشل لا لگے، ملک الگ ہو گیا، جو کردار تھے انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی، اصل کرداروں پہ تو سوال اٹھنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں کیا کچھ صحیح ہوا تھا کیا غلط ہوا، یہ سیلف ہسٹری ہے، ججز کو اٹھائیں گے، انسٹیٹیوشن کو اٹھائیں گے، ایوان کو اٹھائیں گے، یہاں بھی لوگوں نے تو کیا قوانین پاس کروائیں، لیکن اگر ہم نے ایک دوسرے کو وہ پرانا والا حساب کتاب چکانا ہے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، بھول جائیں، آگے بڑھیں۔ تھینک یو۔
है